تو ویسے بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو وقت چل رہا ہے اس میں تو اللہ کے ساتھ دوستی کرنا بڑا آسان ہے. راتیں بڑی لمبی ہیں، بہت لمبی راتیں ہیں، اور میرا مشورہ بھی یہی ہے کہ اتنا لمبی راتیں ہیں تو ان راتوں میں بھی اگر کوئی بندہ تہجد کی نماز نہ پڑھ سکے، میں کہتا ہوں وہ بد نصیب انسان ہے. پنکھا چلا دو. تو اتنا لمبی راتوں میں جو بندہ تہجد کی نماز نہ پڑھ سکے وہ بد نصیب انسان ہے. اب ایک بندہ میرے پاس آیا، مجھے کہتا کہ استاد جی میں رات کو سوتا ہوں، کبھی ادھر سائیڈ مارتا ہوں، کبھی ادھر سائیڈ مارتا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر، رات ہی نہیں ختم ہوتی. میں نے کہا یار دیکھ تجھے اشارہ تو مل رہا ہے، نیند 12 1 2 بجے تک پوری ہو جاتی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ان لمبی راتوں میں ہم سجود کا اہتمام کریں، ہم تہجد کا اہتمام کریں، ہم رب کے حضور حاضر ہوں. ہمیں تو موقع ملا ہے، اتنا لمبی راتیں ہیں، ساری رات سوئے رہنا ہے، جتنا جی سکتا ہے جی لے. افلاک کے سائے تلے ایک وقت آئے گا تجھے جینا پڑے گا مٹی کے سائے تلے. اب وقت ہے، اب اللہ تعالیٰ نے فرصت دی ہے، اس نے مہلت دی ہے کہ بندے جتنا جی سکتا ہے جی. اور پھر جب ہم نافرمانی کریں پھر ہم کہتے ہیں کہ یار کام تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے مجھ پر، میں جیسے مرضی کرتا چلوں. بندے کہتے گئے کہ یار میں نہ نماز پڑھتا ہوں، نہ میں قرآن پڑھتا ہوں، نہ میں کوئی توبہ استغفار کرتا ہوں، دنیا کا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو میں نے کیا نہ ہو، کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رب تعالیٰ کی میرے اوپر نوازشیں ہی بہت ساری ہیں. یہ نوازش نہیں ہے، یہ ادھر سے جو ہے نا تم ریجیکٹ ہو چکے ہو. اللہ رب العزت نے تمہیں اپنی بارگاہ سے دور کر دیا کہ یہ بندہ میرے سامنے ہی نہ آئے. یہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو چکا ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آواز و نصیحت فرما رہے تھے، لوگوں کو ڈرا رہے تھے، خوف خدا دلا رہے تھے کہ لوگوں رب تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہا کرو، گناہ نہ کیا کرو، نافرمانیاں نہ کیا کرو، عبادت کیا کرو، اللہ اللہ کیا کرو، نہیں تو تمہاری دنیا تباہ ہو جائے گی. تو ایک بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ رب کے کلیم آپ کہہ رہے ہیں کہ جو رب تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اس کے اوپر یہ عذاب آئیں گے، جو رب تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اسے دنیا خراب ہو جائے گی، رب تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، اس کو کچھ ملے گا نہیں، اس کی معیشت تباہ ہو جائے گی. اے رب کے کلیم مجھے دیکھیے، ایک بھی سجدہ نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں چھوڑا، نافرمانی پہ نافرمانی کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک دن میرے پاس 3 بکریاں ہوتی ہیں، اگلے دن 10 ہو جاتی ہیں، 10 روپے ہو جاتے ہیں، 1000 ہو جاتا ہے. مطلب کہ ہر روز میرا مال بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی نافرمانی کرو تو تنگ دستی آ جاتی ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، بندہ دکھ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو کر وہاں سے واپس آئے اور رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کی باری تعالیٰ میں لوگوں کو تبلیغ کر رہا تھا، واعظ و نصیحت کر رہا تھا، تیری طرف بلا رہا تھا، لیکن ایک بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو کیا نہ ہو، کوئی ایسی نافرمانی نہیں ہے جو میں نے نہ کی ہو، میں نافرمانی پہ نافرمانی کرتا جا رہا ہوں اور اس کی عطائیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو پھر بات کو سمجھا نہیں، جو میری نافرمانی کر رہا ہے نا، جو مجھے سجدہ نہیں کرتا، جو گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، اس کو میں نے دنیا کی محبت میں ڈال دیا ہے، اس کو میں نے دنیا دار بنا دیا ہے، وہ دنیا میں مست ہو گیا ہے. اب اس کو میرے پاس میری بارگاہ میں آنے کی میں نے توفیق ہی نہیں دی ہے کہ یہ بندہ میرے سامنے نہ آئے. ہم کہتے ہیں نا کہ
کہ جس نے بار بار دل دکھایا ہو، ہم پیغام پہنچوا دیتے ہیں کہ یار اس کو میرے سامنے نہ آنا، جو ہمارا نقصان ایسا کر جائے جس سے ہمارا دل ٹوٹے۔ ہم پھر کیا کہتے ہیں کہ یار اگر اس کا کوئی کام ہے نا، باروں بار اس کا کام کروا دو، اس کو میرے سامنے نہ آنے دینا۔ بیان کی اسی طرح ایک بندہ مجبور ہے لیکن وہ دل کے قریب گئے، اس کے ساتھ دلی محبت گئے، اس کی زیارت جو ہے باعث فرحت ہوتی ہے، اس کے لیے ہم کیا کہتے گئے کہ یار اس کو بیٹھے رہنا دے، اس کا کام جلدی نہ کرنا، کام ہو جائے گا تو یہ چلا جائے گا، کام ہو جائے گا تو دیدار کی جو ایک لائن ہے وہ ٹوٹ جائے گی، لہٰذا کیا کرنا ہے، اس کا کام نہیں کرنا، اس کو بیٹھے رہنے دینا ہے۔ یہ رو رہا ہے، یہ اداس بیٹھا ہے، یہ بار بار دیکھ رہا ہے، اور اس کو میں دیکھ رہا ہوں، میری اندر کی دنیا خوش ہو رہی ہے، لہٰذا اس کو اٹھنے نہیں دینا۔ تو بیان ہی اسی طرح رب تعالیٰ گنہگاروں کو اپنے پاس آنے نہیں دیتا۔ تجھے دنیا چاہیے لے لے، تجھے مال چاہیے لے لے، تجھے جو چاہیے لے لے، لیکن میرے در پہ آنے کی توفیق میں نے تجھ سے چھین لی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس کے اوپر سب سے بڑا عذاب ہی میرا یہی ہے کہ میں نے اس سے توفیق سجدہ چھین لی ہے، میں اس کو اپنے در پہ نہیں آنے دیتا، میں اس کو اپنے سامنے نہیں آنے دیتا۔ اب ہم اگر دنیا میں لگے ہوئے ہیں، اگر ہمارے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، اگر ہمیں توفیق سجدہ نہیں ہے تو بھائی پھر کام بڑا خراب ہے۔